پب جی گیم کی شرعی حیثیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سامعین کرام، در مختار اور الرد المختار، ان کے حوالے سے علماء کرام نے تحقیق کی ہے کہ پب جی گیم سے مراد وہ گیم ہے کہ انسان کو اور خصوصی طور پر جو نوجوان نسل کو ذہنی ٹینشن، کفت، وقت کا ضیاع، پنجانہ نماز سے دوری، قرآن عظیم الشان اور احادیث کے مطالعے سے دوری، اور حتیٰ کہ پب جی گیم کے موجد ہیں، ایجاد کرنے والے یہ یہود ہیں۔ تو علماء نے تصریح کی ہے کہ پب جی گیم کھیلنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، چونکہ والدین ان کے لیے آلات مہیا کرتے ہیں تو اس جرم میں ان کے والدین بھی برابر کی شریک ہیں، چونکہ یہ ایک سبب ہے فحاشی، عریانی اور گناہ کبیرہ کی طرف۔ اور پب جی گیم میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی سے بے خبر ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ حالانکہ کلام مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 115 ہے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تم ہی یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے؟ فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو عبث پیدا نہیں کیا ہے، اور ایک نہ ایک دن تم نے ہماری دربار میں پیش ہونا ہے، نیک عمل کا بھی حساب ہوگا آپ کے ساتھ اور بد عمل کا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم میں یہاں پر بیداری شعور دیتی ہوئے فرماتا ہے کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے انسان، رب وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے نفع کے لیے، فائدے کے لیے سب کچھ پیدا فرمایا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، چرند، پرند، زمین و آسمان، حیوانات، نباتات۔ اب دیکھیے جانور ہیں، جس وقت بھی ہم چاہیں انسان کہ ان کو ہم ذبح کر سکتے ہیں، ان کو خرید کر لوگ ذبح کرتے ہیں۔ کوئی بھی فصل ہو، درخت ہو، کاٹنا چاہیں تو وہ کاٹ سکتے ہیں۔ سیب ہے، امرود ہے، انگور ہے، انار ہے۔ اب دیکھیے نا کتنے پھلوں کی مارکیٹ میں آپ جا کر ایک خشک میوہ ہوتا ہے، بادام ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، میں نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمائے ہیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ اور خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، یہ آپ کی جوانی جو ہے یہ غنیمت ہے، قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی میں آپ حج بھی کر سکتے ہیں، عبادت بھی کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر قیام بھی کر سکتے ہیں، رات کو تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں، چاش بھی پڑھ سکتے ہیں، اوابین ہے، تہجد ہے، صلاۃ حاجات، صلاۃ استسقاء اور صلاۃ تسبیح۔ فرمایا کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، اور فرمایا صحتک وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اور وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو۔ آج اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مجاہدین کی مدد کرو، دینی مدارس کے طلبہ کرام کی مدد کرو، مسافروں کی خبرگیری کرو، فقراء، بیوہ، یتیم، مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ فقر سے پہلے بندہ جب فقیر ہوتا ہے تو خود لوگوں سے مانگتا ہے۔ فرمایا کہ جو مال میں نے دیا ہے اس مالداری کو غنیمت سمجھو، یہ دن جو ہے تبدیل ہوتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، آج تو مالدار ہیں، کل فقیر ہیں، آج آپ کی جاب ہے، نوکری ہے، کل بے روزگار ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ غنا کا قبل فقر کا،
فرمایا فراغ قبل شغل کا، آج بندہ فارغ ہے، فرمایا کہ مصروفیت سے پہلے آپ کی فراغت یہ غنیمت ہے، والدین کی خدمت بھی کرو، مسجد کی دیکھ بھال کرو۔ آج موجودہ دور میں اب دیکھیے بہت سارے بے روزگار لوگ ہیں، ان کے پاس وقت کی قدر نہیں، ہوٹل ہے، سینما ہے، فلم ہے، ڈرامے ہیں، گانے سنتے ہیں، ان کی بجائے اللہ کا ذکر کرو۔ آج فارغ ہیں، اللہ کا جو کتاب ہے قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرو، قرآن فہمی کی کوشش کرو، نماز کا طریقہ سیکھو، نماز جنازہ غور و فکر کرو۔ جس چیز کی کمزوری ہے معاشرے میں بہت سارے لوگ انہیں دعائیں قنوت نہیں آتی، اپنی نماز کی اصلاح نہیں کرتے، تو اس لیے فرمایا فراغ کا قبل شغل کا، فرمایا حیات کا قبل موت کا۔ آج ہم زندہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، صرف کھانا پینا نہیں ہے۔ ایک عرب عالم نے لکھا تھا کہ ان المسلمین یأکلون کثیرا وینامون کثیرا، کہ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ زیادہ کھاتے ہیں اور زیادہ سوتے ہیں۔ نیند کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کھانے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، یعنی ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے۔ تو اس لیے زندگی یہ عظیم نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کی قدر کرو، اور اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں روایت کیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احرص علی ما ينفع، یعنی اس چیز کی طلب کرو تو آپ کو نفع دے، آپ کی اولاد کو نفع دے، آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری ہو۔ ایک بندے نے مسجد اور مدرسے میں تعاون کیا، دوسرے بندے نے سنیما بنایا، دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ ایک کا گناہ جاریہ ہوگا اور دوسرے کے لیے ثواب جاریہ۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ وہ نہ دنیا کے کام کرتے ہیں اور نہ جو ہے آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی نہ دین کے کام کرتے ہیں اور نہ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہو جو فارغ ہوتا ہے رات کو جو ہے نا شراب کی محفل میں جاتے ہیں۔ یہ 5 سال پہلے کی بات ہے، ایک بچے نے کچا شراب پیا، صبح پتہ چلا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے امام شافعی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نفع بخش کام میں لگاؤ۔ آپ جاب کرتے ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی نگرانی کرو۔ سامعین وقار، عصر حاضر میں امتی مسلمہ کی ایک بڑی تعداد، یعنی بڑی تعداد پب جی گیم کا جو حکم ہے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے خودکشی کی۔ کراچی میں ایک بچے نے اپنی ماں کو قتل کیا، یعنی والدین نے بچوں کے لیے پب جی گیم کی سہولیات مہیا کی اور ان سے بے خبر رہے، لیکن ماں کی شان کو دیکھ لیں، ماں نے وصیت کی ڈاکٹروں کے سامنے کہ میرا بچہ جو ہے جنونی ہے، ایموشنل، میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا۔ تو موجودہ وقت میں یعنی کتنی بڑی خرابی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان تلد ربتہا، کہ ماں مالک کو جنے۔ بولیے کیا فرمایا؟ کہ ماں اپنے مالک کو جنے۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد اتنا نافرمان ہوگا کہ اپنی والدین کو غلام کی نسبت کرے گا۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، یعنی اپنی اولاد جو ہے والدین کو محکوم سمجھیں گے، یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ تو اس لیے تربیت یا اولاد یہ ضروری ہے۔ ایک طرف قرآن عظیم الشان کی تعلیمات کو ہم نے پامال کیا ہے بیہودہ گیموں میں، پب جی گیم، تو اس لیے علماء امت نے اس کی تصریح کی ہے کہ اس کا حکم حرام ہے، نماز سے بچوں کو دور کرتا ہے، قرآن سے دور کرتا ہے، والدین کی خدمت سے دور کرتا ہے، والدین کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت میں یہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی جائے۔ سامعین وقار، در مختار اور رد المختار فقہ حنفی کے معتبر کتب ہیں، انہوں نے تصریح کی ہے کہ اس میں وقت کا بھی ضیاع ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، اس میں بچے جو ہے دین سے دور ہوتے ہیں۔ اور علماء نے اس کی حرام کا حکم کیا دیا کہ یہ یہود ان کے جو میکر ہیں
پب جی گیم کی یہود و نصارہ ہیں، اور گیم کے اندر خانہ کعبہ اور مدینہ المنورہ کی ماڈل بناتے ہیں اور بچے ان کو مارتے ہیں، زبردست لگاتے ہیں۔ یعنی پب جی گیم کے اندر ایک گیم ہے، یہ تو بچے ہوتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کی تعظیم کو پامال کرتے ہیں، یعنی بچے بڑے ہو کر وہ دیکھتے ہیں کہ وہی جو ہے نا خانہ کعبہ ہے جس کو ہم مانتے تھے۔ تو اس لیے ان کی بہت خرابیاں ہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ پب جی گیم اور اس کے متعلق بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر جو گیم ہیں، تو اس سے دین اسلام کی معتبر علماء نے منع فرمایا ہے۔ اور کلام مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو خریدتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ لقمان میں آیت نمبر 6 میں، سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ بیہودہ باتوں کو خریدتے ہیں اور ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اللہ کی دین سے دور ہونا، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ پب جی گیم اور ان کے ساتھ جو متعلقہ گیم ہے، اس میں بنیادی خرابی یہ ہے کہ نوجوان نسل کو دین، قرآن عظیم و شان، اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، ان کا حکم عام ہے۔ اور امام محمد جریر ابن طبری نے تفسیر طبری میں لکھا ہے هو الغناء، اس سے مراد جو ہے نا گانے بجانے ہیں، ڈول اور باجی کی سامان ہیں۔ اور فرمایا کل لہو و لعب، یعنی ہر وہ چیز جس میں دین سے دوری کا سامان ہو، جس میں وقت کا ضیاع ہو۔ اب دیکھیں موجودہ میں چھوٹے بڑے جو ہے نا گیم کیا، ایک ہی حجرے کے اندر، دفتر کے اندر 5 بندے ہوتے ہیں، ہر ایک بندہ اپنے موبائل سے کھیلتا ہے۔ تو اس لیے علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے کہ یہ یعنی حرام کے زمرے میں آتا ہے۔